السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر اس کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے اور بندی کو اطلاع دی ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، یعنی ہر شخص کو کفن نصیب ہونا یہ یقینی نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو موت کا آنا یہ یقینی ہے۔ انسان کتنے ہی مضبوط قلعے میں ہو یا کتنے ہی عالیشان محل میں فروغش ہو، موت جب آئے گی اس کی راہ میں یہ پائیدار محل بھی حائل نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہے تم جہاں بھی ہو موت تم کو آد آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں اور ہم نیکوں والی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں والی موت عطا کرے گا۔ یہ کیسے ممکن کہ کوئی عورت فاسق و فاجر والی زندگی گزارے اور اسے حضرت فاطمہ بصریہ رابعہ جیسی موت آ جائے؟ اسی لیے ہمیں آج سے اپنی موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کی تیاری کی شکل یہی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے اور موت کی تیاری کر لینے کی ضرورت ہے۔ موت کی تیاری کی شکل یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں خواہ چھوٹے ہو یا بڑے آج ہی سے توبہ کر لیں اور عمل صالح کو رواج دیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی مولی و گاجر ہیں۔ جب ہماری موت آئے گی تو ہم موت کو ٹال نہیں سکتے اور اس وقت ہم کوئی تیاری نہیں کر سکتے۔ موت کی تیاری کی اصلی شکل زندگی ہے اور اس موت تیاری کے لیے کوئی علیحدہ وقت نہیں دیا جائے گا، اسی لیے اسے غنیمت سمجھ لیجئے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے کتنے ہی معصوم بچوں کے جنازوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کتنے ہی جوانوں کے جنازے کو آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے ہی عمر رسیدہ لوگوں کو موت کے سامنے عاجز ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کے کسی مرحلے میں موت آئے گی، اسی لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں جانتا موت کہاں آئے گی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو بڑی سے بڑی طاقت بھی ٹال نہیں سکتی، حتیٰ کہ حکومت و بادشاہی، سلطنت، وزارت، مال و دولت، دوا و حکمت، ان میں سے کوئی چیز موت کو ٹال نہیں سکتی۔ آپ ذرا غور کریں، اگر موت کو اس بادشاہی یا سلطنت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون اور نمرود کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتی ہے تو وہ حامان جیسے وزیر کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دعویٰ و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو جالنوس اور افلاطون کو کبھی موت نہ آتی۔ ان سب کے منع سے ہمیں بات آشکار ہوتی ہے کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میری پیاری بہنوں، موت کی تیاری کر لو، مومن کا اصلی وطن جنت ہے، یہ دنیائی وطن اقامت ہے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجی گئی ہیں، ہمیں اپنی اصلی وطن جنت میں کوچ کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ نہیں، یہ دنیا سیر گاہ نہیں، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم اسے چراغا بنا کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی لے کر زندگی گزاری جائے بس بہت ہے، حالانکہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہو کر نکلنا ہے۔ کامیابی کی شکل یہی زندگی ہے کہ ہم اپنے اندر کے شخصیت کو سنواریں، اپنے اندر کے کردار کو بہتر بنا لیں، اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو پیدا کر لیں، صحابیات امہات المومنین کو والی زندگی کو اپنا نصب العین بنا لیں، پھر دیکھیں ہماری زندگی کتنی روشن اور ہمارا مستقبل کتنا تابناک ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔